السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کا موضوع ہے۔ جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کی رات 27 رجب جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی رات ہے، اس حوالے سے بیان سنیے۔ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اور اہم اور ایمان افروز واقعہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 10ویں سال پیش آیا۔ یہ واقعہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا جب نبی اکرم کو اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت آسمانوں کی سیر کرائی اور اپنے انعامات اور نشانیاں دکھائیں۔ معراج 2 حصوں پر مشتمل ہے، اسرا اور معراج۔ ایک اسرا کا مطلب ہے رات کا سفر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات بیت اللہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک سفر کرایا گیا۔ یہ سفر براق پر ہوا جو ایک خاص سواری تھی جو بہت تیزی سے چلتی تھی۔ مسجد اقصی پہنچنے پر آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی، جو اس بات کی علامت ہے کہ نبی اکرم تمام انبیاء علیہ السلام کے امام ہیں۔ دوسرا معراج، مسجد اقصی سے آپ کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا جہاں آپ نے مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی اور مختلف آسمانی منازل طے کیے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ستویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ ساتویں آسمان کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا جہاں جبریل علیہ السلام بھی رک گئے۔ اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا گیا۔ آپ کو تحفہ نماز۔ معراج کے دوران اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے روزانہ 5 نمازیں فرض کی۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کرتے رہے، جس پر یہ تعداد کم ہو کر 5 رہ گئی، لیکن اللہ پاک نے فرمایا، اے نبی کریم، تیری امت پڑھے گی 5 نماز، ان کو 50 نماز کے برابر ثواب دوں گا، یہ تیرا انعام ہے۔ واپسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا سفر رات کے ایک حصے میں مکمل کیا اور مکہ مکرمہ واپس آئے۔ یہ واقعہ ایمان کا امتحان تھا۔ جب نبی اکرم نے لوگوں کو اس واقعے کی خبر دی تو کفار مکہ نے مذاق اڑایا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تصدیق کی، جس پر انہیں صدیق کا لقب ملا۔ معراج کا مقصد نبی اکرم کو تسلی دینا اور امت کے لیے نماز کا تحفہ عطا کرنا تھا۔ قرآن مجید میں سورۃ الاسراء، بنی اسرائیل اور سورۃ النجم میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ واقعہ معراج مسلمانوں کے لیے اللہ کی قربت اور اس کی نشانیاں سمجھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر یہاں ہوتا ہے۔